السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل۔ آج سیٹرڈے ہے اور ہر سیٹرڈے ہم خواتین کے لیے کسی نہ کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں حاضر ہوتے ہیں۔ وجود و زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ آج کا موضوع ہے عورت کا حسن و کردار۔ مگر اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ ان لائنوں کو غور سے سن لیں پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہو۔ میرا ہاتھ تھامو اور کہو کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، مجھے سمجھاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، مجھے قرآن پکڑاؤ اور کہو کہ آؤ مل کر اسے پڑھتے ہیں، مجھے نیند سے اٹھاؤ اور کہو کہ اپنی نماز قضا مت کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بھی میری مدد کرو، اور جنت کے بارے میں مجھ سے باتیں کرو، مجھے نصیحت کرو کہ میں آخرت کی تیاری کیسے کروں، میرا نام اپنی دعا میں لیتے رہو، چاہے دعا کے آخر میں ہی کیوں نہ ہو، مجھے جنت کی راہ پہ اپنے ساتھ لے کر چلو۔ جائیے موضوع کی طرف آتے ہیں، عورت کا حسن اور کردار۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، اسی طرح خواتین بھی تندرست رہنا چاہتی ہیں، مگر خواتین میں ایک اور بھی جذبہ ہوتا ہے اور وہ ہے خوبصورتی بڑھانے اور سنگار کرنے کا۔ یہ دونوں جذبے ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ تندرست رہنے اور خوبصورتی بڑھانے کا جذبہ۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ روح کی صحت اور روح کے حسن کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان اچھی غذا استعمال کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، خوبصورتی بڑھانے والی مصنوعات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کو تندرست اور خوبصورت بناتی ہیں۔ اس سے جسمانی اعضاء بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ اچھی غذا، اچھے میک اپ کے استعمال سے چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اور ہر فرد آپ کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ آپ نے کیا حسن و صحت پائی، اور خواتین اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن و صحت سے روح کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کے حسن اور صحت مند جسم میں ایک روح ہوتی ہے جس کی پاکیزگی اور خوبصورتی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ بنسبت خوبصورت اور صحت مند جسم کے، روح کو پاکیزہ رکھنے والا انسان ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کو مطمئن اور خوش رکھتا ہے۔ وہ اپنے برتاؤ سے، اپنی عادتوں سے دوسروں میں نہ صرف مقبول ہوتا ہے بلکہ لوگ اس کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی رکھنے والے اپنا کام خود کرتے ہیں، ہر وقت خوش و خرم نظر آتے ہیں، کسی میک اپ کے بغیر ان کا حسن پر نور ہوتا ہے، پیشانی چمکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح کی پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے جسم حسن سے زیادہ اپنی یعنی کہ روح کو سنوارتے اور سجاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی اور غذا عبادت ہے۔ نیک اور صالح انسان اپنی روح کو غذا کس طرح بنا دیتا ہے، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ اسی طرح روح کی پاکیزگی ہمیں ان لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے جو اپنے غموں سے زیادہ دوسرے کے دکھ کو اپنا سمجھتے ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ گویا دوسروں کی مدد کرنا بھی روح کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی روح کی پرورش کرنا آتا ہے اور اپنی روح کو دوسروں کی غیبت، چغلی، کینہ، جھوٹ، فریب جیسے امراض میں مبتلا نہیں کرتے، جو صرف اپنے نفس کو سکون نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے نفس پر ہر ممکن قابو پاتے ہیں۔ وہی انسان پاکیزہ روح رکھتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، سوچیں، اپنی بیمار روح کا علاج کریں۔ جتنا ہمارا جسم تندرست ہے، روح کو بھی اتنے ہی صحت مند بنائیں۔ روح کا سارا حسن عبادت، تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم اور حسن کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روح کو بھی صحت مند اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد